يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے اہل ایمان، خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے. تو یہ پہلی قید تو لگا دی کہ وہ چیز پاکیزہ ہونی چاہیے، حرام کا مال نہیں. اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی ایک تو وہ مال ہے جو آپ کے پاس کنز کی شکل میں، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اس کا آپ نے 40واں حصہ یا اسے 2.5% کہہ لیں، وہ زکوٰۃ کے طور پہ آپ نے دینا ہی دینا ہے سال میں ایک دفعہ. اور جو زمین اگاتی ہے اس میں پھر آپ کو پتہ ہے 4 گنا زکوٰۃ ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے. تو وہ ٹوٹل آمدن کا 10واں حصہ ہوتا ہے. یہ تو 40واں ہوتا ہے، وہ 10واں ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 10 روپے. اور یہ بھی اس صورت میں جب زمین جو ہے وہ بارانی ہوگی، یعنی جس کو نیچرل اریگیشن اویلیبل ہوگی بارش کے ذریعے. جہاں پر آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے کنواں لگا کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی کو خود سک کرنا پڑتا ہے بجلی والی موٹر لگا کے، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کا خرچہ بھی ہو رہا ہے. تو اس میں پھر جو زمین کی زکوٰۃ ہے وہ پھر آدھی رہ جائے گی، پھر وہ 20واں حصہ ہوگا. زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی رقم ہے ڈیوائیڈڈ بائی 40. 100 کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں تو کیا آنسر آتا ہے؟ 2.5. 40واں حصہ اور پرسنٹیج میں 2.5%، 2.5%. عشر جو ہے وہ 10واں حصہ، اور پرسنٹیج میں بھی وہ 10% ہی بنے گا، کیونکہ 100 کا 10واں 10%. اور اگر آپ کو خود ان پٹ دینی پڑ رہی ہے، آپ کا ٹیوب ویل کا خرچ آ رہا ہے اور نیچرل اریگیشن نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھی زکوٰۃ بھی زمین کی معاف کر دی ہے، پھر آپ نے 20واں حصہ دینا ہے ڈیوائیڈڈ بائی 20. یہ بہت زبردست بات آ رہی ہے. اور مت قصد کرو ردی مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے. وہی مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو بجز اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو. تو اللہ تعالیٰ بھی چشم پوشی کرتا ہے، گناہوں پہ پردہ رکھنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں کہ اس کو ردی مال دیا جائے. جیسے گھر میں کوئی بالکل چیز بیکار ہوگی ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے. اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز ردی ہوگی ہے تو اب اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے تو ضائع ہو جائے گا. ویسے آج کل تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں، ایسے جو بیچارے غریب لوگ ہیں، تو وہ اس کی چھان پھٹک کر کے اگر وہ استعمال کی چیز ہو تو رکھ لیتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے تو بہتر ہے کسی کو دے دی جائے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کیوں ردی مال اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اچھا مال دے. اور یہ میں نے دیکھا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. ایک آپ نے ذہنی طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویسے بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نیا جوڑا کسی کو لے کے گفٹ کریں، یا اسی طریقے سے نئی چیز کوئی کسی کو گفٹ کریں، کسی غریب بندے کو. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ پرانا دیا جائے. حالانکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بھی غنیمت سمجھ کے لے لیتے ہیں جن کو آپ ردی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے چیز. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر دینا ہے نا تو ردی مال نہ دو. اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے، یعنی ایسی حمد والا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر خود ستودہ صفات ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے.
اس کی ذات خود حمد کے لائق ہے، یعنی وہ محتاج نہیں کسی کی حمد بیان کرنے کی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے غربت سے، فقیری سے، تنگ دستی سے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، یہ دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، بڑی حیران کن بات ہے۔ یا تو انسان امیر ہوگا یا غریب ہوگا۔ غریب آدمی کو کیا ڈر ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہ میں تو پہلے غریب ہوں، تنگ دست نہ ہو جاؤں۔ اور امیر آدمی کو شیطان کیا ڈر چلائے گا، یہ تنگ دستی والا تو کرے ہی کرے گا، لیکن جو بہت امیر ہے وہ تو اس سے بھی نہیں ڈر رہا ہوگا، اس کو وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے امیر لوگ ہیں، جو زیادہ امیر ہیں الا ماشاء اللہ، وہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو مال کم ہونے کا خدشہ دلاتا رہے گا، اور اگر مال کم ہونے کا خدشہ نہیں نہ دلائے گا تو مال تو آپ خرچ کر رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، جس کی نمائندہ مثال یہ طوائفیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتی ہیں، کسی مہینے میں 11ویں بھی مس نہیں کرتی، محرم کی بھی کوئی نیاز مس نہیں کرتی، اور دوسری طرف بے حیائی والا معاملہ بھی ہے۔ آپ کے دیندار طبقے میں بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوں گے، اور جب کوئی ڈانس پارٹی آئے گی یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آئیں گی، وہاں بھی پھر آپ دیکھیں گے وہ کیسے خرچ کریں گے۔ تو بے حیائی والا معاملہ بھی ساتھ میں چل رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے، ایک تو تنگ دستی کا خوف نہیں کھانا، اور دوسرا مال کو بے حیائی میں نہیں لگانا۔ اچھا، ہمیں بتایا گیا جی اللہ تعالیٰ تو بس چھوٹی سی بات پہ ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مجھے تو قرآن میں کہیں نہیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ راضی ہوتا ہے۔ اس نے تو قدغن ہی اتنی لگائی ہوئی ہے۔ سر، عام ایک ذہین آدمی، اس کی آپ ریکوائرمنٹس نہیں پوری کر سکتے، اور اللہ جو ذہین بھی ہے اور شرک کے بارے میں سینسٹیو بھی ہے، ذرا سی ریاکاری کو بھی پسند نہیں کرتا، تو اس کی قدغن پھر اسی طریقے سے ہوگی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا، نماز پڑھنے میں کوئی شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی توحید کی علامت ہی نماز ہے، جس میں آپ نہ صرف اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں بلکہ پوسچرز بھی بناتے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نماز کے لیے پرے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے؟ یہ ورشپ ہے، نماز پرے نہیں ہے۔ یہ پرے کی ٹرم جو ہے وہ کرسچن سے آئی ہے، کیونکہ وہ خالی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو ورشپ کرتے ہیں، اپنے ہر پوسچر میں پرے بھی پیرلل میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی قیام کی شکل میں، کبھی رکوع کی شکل میں، کبھی یوں ارسال الیدین کی شکل میں قومے میں، کبھی سجدے میں، کبھی دو سجدے کے درمیان بیٹھ کے یا تشہد میں بیٹھ کے۔ یہ تمام پوسچرز میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی عبادت کی ڈیمونسٹریشن ہے، اور اس کے اندر جو پڑھنا ہے وہ پڑھنے والا پورشن پرے ہے۔ نماز پوری پرے نہیں ہے، پرے نماز کا ایک جز ہے، باقی جو آپ پوسچر بنا رہے ہیں وہ تو ورشپ ہے، عبادت ہے۔ تو نماز کے اندر شرک کیسے آ گیا جی؟ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی سینسٹیوٹی کا لیول کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نماز جو خالصتاً آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے دوران بھی آپ کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ اس کو پھر بھی شرک کہہ رہا ہے اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز کا سجدہ اس طرح لمبا کیا کہ اس نے، مسند احمد میں بھی حدیث کہ اس کو کوئی دیکھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے نماز کو تھوڑا طول دے دیا، تو یہ بھی شرک میں شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خالص مال کو قبول کرتا ہے،
اتنی قدغن لگائی ہوئی ہیں. شیطان تمہیں ڈر دلاتا ہے تنگ دستی کا اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، دانائی، اور جسے اس نے دانائی، عقل مندی اور حکمت دے دی تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے سب سے بڑی خیر ہے کسی کو دانائی مل جائے. اور نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بھی بتا دی ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں، اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیں، وہ عقل مند لوگ ہیں. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم نے اخلاص کے ساتھ کیا یا نہیں کیا. ایون چھپا کے بھی کیا تو ٹینشن نہیں لینی کہ اللہ کو کیسے پتا چلے گا. اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے. آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اعلانیہ اس لیے بھی صدقہ اور خیرات کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر 4 بندوں سے اور بھی مانگتا پھرے. تو بعض اوقات 3-4 بندوں کی موجودگی میں مال دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ مطلب یہ وہ ایک ہی مسجد کا جس طرح بل ہوتا ہے وہ 50 بندوں سے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. بھئی بل مل گیا اب ختم. تو اس میں پھر بعض کا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے لوگوں سے خطرہ ہونا کہ جو ہر بندے سے وہ مال کریں گے اور پھر آپ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ مال دینا بھی ہے آپ نے. اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. دونوں آپشن اس لیے رکھ لیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے لیکن ہے حلال. ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز یہ معاملہ کر رہے ہو طلاق والا. تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آپ کے ذمہ داری نہیں ہے آپ کے ذمہ کسی کو سیدھے راستے پر چلانا، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے چلایا جائے. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو اس میں تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے، اپنے لیے آخرت میں جوڑ رہے ہو نا. اور تم جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن کار فرما ہونی چاہیے یا ہے، وہ ہے اللہ کی رضا. اور جو کوئی بھی اپنے مال میں سے تم میں سے کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور
تو اللہ تعالیٰ وہ مال تمہیں لوٹا دے گا آخرت میں پورے اجر کے ساتھ، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقہ اور خیرات کے حقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی کما سکیں، کہ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں۔ آپ کے تو دماغ میں آ رہا ہوگا کہ وہ کہیں جہاد کرنے گئے تھے تو کافروں نے قید کر لیا، نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ ساتھ جو لفظ ہے وہ اس پہ غور کریں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنا رزق کما سکیں، اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں۔ اس سے مراد اسپیسیفکلی اصحاب صفہ تھے، جو اللہ کی راہ میں مسجد نبوی میں روک لیے گئے تھے۔ وہ پورا دن حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ 155 اصحاب تھے وہ، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو درداء بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو اب بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، ہم لوگ تو وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پھر اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میرے جو باقی ساتھی ہیں ان کو تو دن کے وقت محنت اور مزدوری سے فرصت نہیں ملتی، اور میں پورا دن حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں، تو میں حضور سے وہ باتیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ جینون چیز ہے کہ جو بندہ ٹیچر کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے گا، اس کا جو نالج کا لیول ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے زیادہ تمہارے صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو یہی آیت ہے جس کی پلی لے کے آپ کے مدرسے اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جدادیں منانا اور عیاشی کی زندگی گزارنا یہ حرام ہے، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے اندر صدقات ایسے لوگوں کو دینے ہیں۔ تو جب ایک غریب آدمی جو کماتا نہیں ہے اس کو صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے تو کیا اسے ایک محل بنا کے دیا جاتا ہے؟ اپنی عقل بھی استعمال کرے، اس کے صرف گھر کا راشن ڈلوایا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار اگر باقی لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے تو وہ کیوں نہ گزارے؟ اس لیے کہ سر اس نے آخرت اڈاپٹ کی ہے۔ دوویں جہانے مٹھے باؤ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود اڈاپٹ کیا ہے کہ میں نے دنیا میں سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزارنی ہے، میں اللہ سے آخرت میں جنت لوں گا۔ پھر سر ہے سر یہاں پہ جو کروڑ پتی بندہ ہے نا، اس کو اس کے سٹیٹس کا عشر عشیر بھی نہیں ملے گا جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، تو بڑا سمجھدار ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں امیر آدمی سے پیسے بھی ہتھیاؤں، لگژریس لائف بھی گزاروں، اور آخرت میں میری زندگی اس سے بہتر بھی ہو جائے، تو یہ دھوکہ آپ پبلک کو تو دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی کمائی نہیں کر سکتے، دین کے لیے وقف ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غنی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرمایا تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے، چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں، حالات و واقعات بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بیچارہ غریب ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن میں مانگتا کسی سے نہیں تھا کہ بھئی سوال کرنے کی مانعت ہے۔ اندازہ کریں بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور مانگ نہیں رہے کہ سوال کرنے کی مانعت ہے، جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے۔ یہ ہے فرق۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی لوگوں سے مانگتا پھرے،
مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، الا یہ کہ تم اسے خود پہچان لو تو پہچان لو، تم سے وہ نہیں مانگے گا، وہ مسکین ہے، وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ دیں اور مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے علم ہے تم نے اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا ہے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں، نبی علیہ السلام فرمایا جس کے پاس 40 اوقیہ، 40 درہم یا ایک اوقیہ اسے کہتے ہیں، 40 درہم اس وقت 4 دینار کے برابر تھا، سونے کے 4 سکوں کے برابر اور چاندی کے 40 سکے، ایک درہم ایک اوقیہ کہلاتا تھا۔ آج کا وہ 1.5 تولے سونا بنتا ہے۔ جس کے پاس 1.5 تولے سونا ہے آج کی ڈیٹ میں، یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ جو لپٹ کے زبردستی مانگنے والا ہے۔